السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ پچھلے درس میں ہجرت حبشہ اور اسی طرح آپ علیہ السلام پر ہونے والے کچھ مظالم اور زیادتیوں کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا گیا تھا۔ آج کے اس درس میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ نبوت کے چھٹے برس میں آپ علیہ السلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ جو انتہائی ناقابل بیان تکلیف دی جانے لگی، اللہ رب العالمین نے دشمنوں کی صفوں میں کچھ لوگوں کو اسلام کی توفیق عطا کر دی، اور اسی درمیان اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام کی مضبوطی کے لیے رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اے رب العالمین، تو اسلام کو مکہ کے دو مشہور شخصیتوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے کر کے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ آپ علیہ السلام ابو جہل کے لیے اسلام کی توفیق کی دعا کرتے تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کی تعلق سے دعا کرتے تھے، مگر اللہ رب العالمین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، ابو جہل کو اسلام کی توفیق نہیں ملی، مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام کی توفیق ملی۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین ان دونوں کے قبول اسلام کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت عطا فرمائی۔ وہ لوگ جو کھل کر کے نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو تکلیف دیتے تھے، انفرادی یا چپکے سے کسی کو پکڑ لیے تو مارتے تکلیف دیتے تھے، کچھ راحت مل گئی مسلمانوں کو۔ تو آج کے درس میں یہ بتانے جا رہا تھا کہ حضرت حمزہ اسلام قبول کیے، پھر حضرت عمر بن خطاب اسلام قبول کیے۔ حضرت حمزہ جو آپ کے سگے چچا تھے، انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا؟ ہوا یہ تھا کہ ابو جہل جو آپ کا بڑا سنگین دشمن تھا، وہ آپ کو پایا، راستے میں پکڑا اور آپ کو تکلیف دی، اور ایک پتھر سے سر پر مارا۔ سر میں مارنے سے آپ علیہ السلام کا سر پھوٹ گیا اور خون نکلنے لگا، اور یہ منظر عبداللہ بن جدعان کی لونڈی اپنے بالا خانے دیکھ رہی تھی، اور ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پوری شکایت پیش کی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو مارا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے واپس آئے اور ابو جہل کے پاس پہنچے، اس کو پٹکا اور اس کو پیٹنا شروع کیا۔ پھر یہ کہا کہ تم میرے بھتیجے کو کیوں برا بھلا کہتے ہو، کیوں ستاتے ہو؟ اسی جوش اور جذبے میں، حمیت میں آ کر کہا تم میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتے ہو، میں بھی اس کی مذاق کروں، میں بھی مسلمان ہوں۔ جبکہ یہ ان کا یہ دعویٰ جو تھا یہ جذبے کی بنیاد پر تھا، یہ حقیقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب وہاں سے بدلہ لے کر واپس آئے، رسول علیہ السلام سے کہا بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے آپ کے دشمن سے بدلہ لے لیا ہے، اس کو مارا ہے، پیٹا ہے، برا بھلا کہا ہے اور دھمکی دی ہے، آپ خوش ہو جائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا مجھے اس بات میں خوشی نہیں کہ آپ نے میرا بدلہ لے لیا، حقیقی خوشی اس وقت ہوگی کہ آپ جب اسلام قبول کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے سینے کو کشادہ کر دیا، اسلام کی توفیق بخش دی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی صرف ایک کلمے کی بنیاد پر کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیجیے، صرف ایک جملہ کہا تھا، ایسے حمزہ مشرف با اسلام ہو گئے اور ایک مسلمانوں کے لیے پاور اور طاقت حاصل ہو گئی۔ کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر بہادر لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور پیارے نبی علیہ السلام کی یہ چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے تو ان کا لقب اسد اللہ پڑ گیا، اللہ کے شیر۔ بہت بہادر صحابی ہیں، بڑے شجاع صحابی ہیں، اور ان کی بہت ساری خدمات ہیں، انشاءاللہ مدنی زندگی میں ان کی حقیقت کو کچھ بیان کیا جائے گا۔ اسی کے 3 روز کے بعد، یعنی یہ واقعہ جیسے پیش آیا، حضرت حمزہ اسلام لائے، 3 ہی دن کے بعد حضرت عمر بھی اسلام لے کر کے آئے۔ مکہ کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی،
اتنا ظلم ڈھا رہے تھے، مسلمانوں کو مار رہے تھے، رسول کو ستا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک طبقہ، ایک بڑی تعداد مکہ سے اسلام لے کر کے چھپا کر کے چلی گئی ہجرت کر کے حبشہ کی طرف، اور مکہ سے، ملک مکہ سے، شہر مکہ سے اسلام مکہ سے حبشہ چلا گیا۔ حبشہ میں اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے، پھول رہی ہے، یعنی جس اسلام کو روکنا چاہتے تھے وہ اسلام مکہ سے نکل کے دوسرے ملک چلا گیا، اور پھر مکہ میں جو لوگ بچے کچے تھے، بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کر لیے۔ تو مشرکین مکہ کے لیے ایک بہت بڑا ٹینشن، ایک بہت بڑی مصیبت آ گئی تھی، اور پھر حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیے۔ وہ کیسے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک دن جذبے میں آئے اور کہا کہ بہت ہو گیا ہے، اسلام کو ہم روکنے کی اتنی کوشش کر رہے ہیں، اتنی پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن جتنی کوشش کر رہے ہیں، جتنی مخالفت کر رہے ہیں، ہر روز اسلام پھیل رہا ہے۔ یہاں سے مکہ سے حبشہ چلا گیا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ایک کام کرتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں اور جا کر سیدھے رسول کی گردن مار دیتے ہیں، نہ رہیں گے محمد، نہ رہے گا محمد کریم۔ گھر سے نکلے، ارادہ یہی تھا، گھر سے نکل رہے ہیں، سیدھے جائیں گے رسول کی گردن تن سے جدا کر دیں گے۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی، تو کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ جا رہا ہوں رسول کی گردن مارنے کے لیے۔ صحابی نے کہا کہ تم اسلام کو مٹانے کے لیے رسول کی گردن مارنے جا رہے ہو، تمہارے گھر اور تمہارے بہن اور بہنوئی کا کیا ہوگا؟ تم جس اسلام اور دین کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہو، تمہارے گھر میں اسلام آ گیا ہے، ارے تمہارے بہن اور تمہارے بہنوئی، تمہارے بہن جو حضرت فاطمہ ہے، فاطمہ نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ یہ سن کر کے ان کو تیس آ گیا کہ میری بہن اسلام قبول کر لی ہے، محمد کو ٹھکانے لگانے سے پہلے اپنے گھر کا ٹھکانہ لگاتا ہوں۔ حضرت فاطمہ کے پاس آئے، اپنی بہن کے پاس آئے اور اپنے بہنوئی کے پاس آئے، اور گھر میں داخل ہوئے اور اپنی بہن اور بہنوئی کو خوب للکارا اور مارا، پیٹا، اور پھر اس کے بعد جب جوش اور جذبہ ٹھنڈا ہوا، اس کے بعد کہا کہ اچھا میں آیا تو ایک آواز سن رہا تھا، تو وہ آواز کون سی تھی؟ کہا وہ قرآن کی آواز تھی۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرک تھے، کافر تھے، اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، تم غسل کرو، غسل کرنے کے بعد وہ سورۃ طٰہٰ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سورۃ طٰہٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی گئی، خباب بن عرت رضی اللہ عنہ ان کو سکھا رہے تھے۔ تو بہرحال قرآن کریم کی تلاوت تیز کی گئی، تلاوت کی گئی، جیسے جیسے قرآن پڑھا جا رہا تھا، قرآن کی آیتیں تلاوت کی جا رہی تھی، حضرت عمر کا دل ٹھنڈا ہوتا گیا، غصہ ختم ہو گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو رسول کے پاس لے چلو، اور جیسے یہ لے کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک گھر میں تھے، تو اب آہٹ سنی کہ مطلب حضرت عمر آ رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا عمر۔ اور یہ مسلمان جو دبے کچلے کمزور لوگ تھے پریشان تھے کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، کہیں خطرہ تو نہیں ہے؟ آگے بڑھ کر کے حضرت حمزہ دروازہ کھولے اور کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اگر وہ اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ اگر کچھ بھی تھوڑی سی حرکت کریں گے، مخالفت کریں گے، یا کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی بات کریں گے تو آج ان کی خیریت نہیں ہے، ان کی ہی تلوار سے ان کی ہی گردن کاٹی جائے گی۔ حضرت حمزہ نے لوگوں کو تسلی دلائی، کیونکہ لوگ حضرت عمر کا نام سنتے ہی خوف میں آ گئے تھے کہ حضرت عمر بڑے جذباتی آدمی آ گئے۔ حضرت عمر آئے اور حضرت حمزہ نے دروازہ کھولا اور پوچھا، سب سے پہلے حضرت حمزہ نے کس نیت سے آئے ہو؟ کہا اسلام لانے کے لیے آئے۔ سب لوگوں نے یہ آواز سنی کہ حضرت عمر اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں، سب لوگ خوش ہو گئے، سب لوگوں نے اسی موقع پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، اللہ رب العالمین کی کبریائے بیان کی، اور اس وقت مسلمانوں کی اتنی خوشی ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا نام فاروق، ان کا لقب فاروق کر دیا کہ یہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ ان کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان کمزور تھے، خستہ حال تھے، پریشان تھے، مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے، ان کو عبادت کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا، یہ چھپ کر کے پوشیدہ طور پر دروازہ بند کر کے اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ مگر اللہ رب العالمین نے عزت کیسے مسلمانوں کی دی؟ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا، ان دونوں کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو عزت ملی، اسلام کو طاقت ملی، اور یہ مسلمان جو چھپ کر کے عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے تھے، یہ لوگ اپنے گھر سے نکل کر کے کھلا
اعلانیہ طور پر حرم میں داخل ہوئے اور باجماعت نماز ادا کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا یہ مشرکوں کے لیے اور کافروں کے لیے بہت گرا گزرا، بہت تکلیف کا سامان ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے، تو سب لوگ ایمان لاتے تھے، اپنے ایمان کو چھپاتے تھے تاکہ لوگ نہ جانیں۔ مگر حضرت عمر کی شخصیت، ان کا جلال، ان کا روح، ان کا کمال، ان کی قوت، ان کا پاور اور ان کی طاقت کو دیکھیے، یہ اسلام قبول کیے تو جائزہ لیتے کہ مکہ میں کون ڈنکا پیٹنے والا ہے، ادھر کی بات تیزی سے کون پھیلانے والا ہے، کون آگ لگانے والا ہے۔ پتا چلا کہ مکہ میں ایک شخصیت ہے جمیر بن معمر جمعی، یہ ادھر کی بات ادھر بہت تیزی سے لگاتا ہے، بات کو بہت مشہور کرتا ہے۔ اس کے گھر گئے اور کہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے مسلمانوں کی عزت دی اور اسلام کو طاقت عطا فرمائی۔ اب یہ بات کافروں پر بہت گرا گزری، تو اب ان لوگوں نے کیا کیا، اب مارنا پیٹنا بند ہو گیا، تکلیف دینا کچھ کم ہو گیا، اب یہ لوگ سائلنٹ ہو گئے۔ قریش کے لوگوں نے کہا دیکھو ہم جس کی مخالفت کرتے تھے اور اس اسلام کے راستے کو روکنے کے لیے، توحید کی دعوت کو مٹانے کے لیے ہم نے جو کمر توڑ محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے، اتنی مخالفت کی ہے، مگر ہم کو کامیابی نہیں ملی، ہر جگہ ہم ٹھوکر کھائے۔ تو ایک کام کرتے ہیں کہ کچھ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو مکہ کا ایک سردار تھا عتبہ بن ربیعہ، جس کی کنیت ابو الولید تھی، یہ بڑا سوجھ بوجھ کا مالک تھا، اس کے مشورے بہت عمدہ ہوتے تھے۔ تو لوگ اس کے پاس گئے، کہا کچھ آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں تم لوگ بتاؤ کیا کرو گے۔ تو بہرحال یہ بات طے ہوئی۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ دیکھو اب ایک ہی راستہ ہے کہ کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے یہ کہو کہ آپ توحید کی دعوت روک دیجئے، بند کر دیجئے۔ اچھا آپ چاہتے کیا ہے؟ محمد تمہاری عزت اور تمہارا مقام، تمہارا رتبہ ہمارے درمیان کتنا اونچا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں، مگر یہ تم جو توحید کی دعوت پیش کر کے ایک اللہ کی دعوت، جو ایک اللہ کی بندگی کی دعوت اور بتوں کی عبادت سے روکنے کی بات کرتے ہو، آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کرتے ہو، یہ جو آپ پیش کرو یہی سب سے برا کرتے ہو۔ آپ یہ سب چھوڑ دیجیے، آپ کیا چاہتے ہو؟ کیا آپ توحید کی دعوت اور اسلام کی دعوت کو پھیلا کر کے آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم کو مال مل جائے؟ تو آپ ٹینشن مت لیجیے، توحید چھوڑ دیجیے، ہم آپ کو اتنا مال دے دیتے ہیں، اتنا مال دے دیتے ہیں کہ آپ عرب کے سب سے مالدار ہو جائیں گے۔ یا اگر آپ توحید کی دعوت پیش کرنا چاہتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھ کو سرداری مل جائے، سلطنت مل جائے، بادشاہت مل جائے، تو آپ اشارہ کیجئے ہم آپ کو اپنا سردار مان لیتے، توحید چھوڑ دیجیے۔ یا اگر آپ دعوت توحید پیش کر کے یہ چاہتے ہو کہ ہماری کسی خوبصورت لڑکی سے شادی ہو جائے، تو آپ بتائیے کہ آپ شادی کرنا چاہتے، ارادہ ظاہر کیجئے، ہم عرب کی سب سے حسین و جمیل لڑکی سے آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ یہ آ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش اور آپ کے سامنے یہ ڈیمانڈ اور آپ کے سامنے یہ دنیاوی چیز کو پیش کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا، کہا دعوت توحید سے چھوڑ دوں؟ کچھ جواب نہیں دیا۔ سورہ حامیم سجدہ، جس کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے، اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور یہ تلاوت کی اور یہ قرآن کریم کو پڑھا اور اس قرآن کریم کو پڑھتے گئے اور اس آیت کریمہ پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اس آیت کریمہ پر پہنچے کہ اے تم جو اسلام کی دعوت کو روکنا چاہتے ہو، قرآن کی آواز کو روکنا چاہتے ہو، اللہ کی توحید سے الگ ہونا چاہتے ہو اور میرے لیے کچھ اور دنیاوی مال دولت سرداری عورت کی بات کرتے ہو، اگر میری دعوت کو روکنے کی بات کرو گے، مخالفت کرو گے، تو میں تم کو ڈرا رہا ہوں اس عذاب سے جو قوم عاد اور قوم ثمود پر آیا تھا۔ جن لوگوں نے نبیوں کی مخالفت کی تھی، اپنے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، اسلام قبول نہیں کیے تھے، اپنے آبا و اجداد کے مذہب اور مسلک پر تھے، ان لوگوں نے نبی کی مخالفت کی، اللہ نے اس قوم عاد اور قوم ثمود کو سنگین عذاب میں لپیٹ لیا، چپیٹ میں ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو وہی عذاب میں تم کو ڈرا رہا ہوں۔ جب یہ آیت کریمہ سنا تو عتبہ بن ربیعہ جو مکہ کا بڑا مشہور آدمی تھا، بڑا سوجھ بوجھ والا آدمی تھا، یہ آواز نبی کی آواز، قرآن کریم کی آواز سن کر کے اس کا چہرہ بدل گیا، منہ لٹکا کر کے واپس اپنی قوم کے پاس آیا
اور کہا واللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہا، یاد رکھو محمد کی مخالفت کرنے والوں، محمد کی بات میں کوئی جادو اور کہانت نہیں ہے، کوئی شاعری نہیں ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، ان کی بات سچائی پر مبنی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ محمد کی دعوت اتنی عام ہوگی، محمد اپنی دین کو اور اپنی دعوت کو، توحید کے کلموں کو اسی عرب اور اسی مکہ شہر میں غالب کر کے رہیں گے، ان کی دعوت کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، مگر پھر بھی مانے گئے، حقیقت سمجھتے تھے، سچائی کو تسلیم کرتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ نے پوری حقیقت کو مکہ اور قریش کے لوگوں کے سامنے کھول کر کے واضح کر دیا، محمد کا دین حق ہے، محمد کا دین غالب رہ کر کے رہے گا، اس دعوت کو کوئی بجھا نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو اب ان کے سامنے کوئی آپشن نہیں تھا، جب اسلام نہیں قبول کیے، مار لیے، پیٹ لیے، ڈیمانڈ پیش کر لیے، دنیا کی دولت اور چاہت اپنے سامنے رکھ دیا، مگر محمد نہیں مانے، تو اب رسول کے پاس دوبارہ آئے اور کہا ہے محمد یہ دعوت توحید کب تک بیان کریں گے، چھوڑ دیجیے نا، سودے بازی پر آ گئے۔ کہا کہ ایک بات سنیے ہماری، ایک ہمارا مشورہ ہے، آپ جو توحید کی دعوت پیش کرو، چھوڑ دیجیے توحید کو، آپ ایک سال ہمارے معبود کی بات کر لیجئے، پھر دیکھیے ایک سال اگر آپ ہمارے معبود کی بات کر لیں گے، اگلے نیکسٹ سال جو آئے گا ہم آپ کے معبود کی بات کر لیں گے، یعنی آپ ایک سال ہمارے معبود کی بات کیجیے، شرک کیجیے، کفر کیجیے، ایک سال کے بعد ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم توحید پر آ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کافر نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، پوری سورت نازل ہوئی، کہا اے نبی کہہ دیا ہے کافروں، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، اور میں جس کی عبادت کر رہا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ آ کر سودے بازی کر رہے ہو کہ ایک سال ہمارے معبود کی بات کر لیے، لات عزا کی پرستش کر لیجئے، اور پھر ایک سال جب گزر جائے گا آپ ہمارے معبود کو مان لیں گے، تو ایک سال کے بعد ہم آپ کے معبود کو مان لیں گے، یعنی ہم توحید کو قبول کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کر کے ان کی اس سودے بازی کا کنڈم کر دیا، اس پر بھی نہیں تیار ہوئے، اس پہ بھی کامیاب نہیں ہوئے، تو اب کیا کیے، یعنی اب کوئی دال گلنے والی نہیں ہے، کہیں کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو اب مکہ شہر سے نکل کر کے گئے یہودیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس جا کر کے کیڑے نکالتے تھے کہ اسلام کے خلاف کیا کیڑے، کیا شبہات ہیں، تو یہودی کے پاس آئے تو یہودی نے کچھ سوالات پوچھے، یہودیوں نے کہا جاؤ محمد سے پوچھو، 3 سوالات دیے۔ 3 سوالات کیا دیے؟ ایک سوال یہ پوچھا کہ اچھا بتاؤ اے محمد اگر آپ نبی ہیں تو ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے، ذوالقرنین یہ کون تھے؟ یعنی ایک ایسے بادشاہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کی بادشاہ عطا کر دی، یہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ مشرق سے مغرب تک یہ مطلب انہوں نے دورہ کیا ہے، یعنی پوری دنیا کا جائزہ لیا ہے۔ تو آ کر کے یہ سوال پوچھا کہ اگر یہ نبی برحق ہیں تو ان سوالات کا جواب دے سکتے ہیں، اگر جھوٹے نبی ہیں تو پھر ہو جائیں گے۔ یہودی کے پاس سے آئے اور سوال لے کر کے آئے اور پوچھا محمد ہمارے کچھ سوالات ہیں، اگر آپ نبی برحق ہیں تو جواب دے کے بتائیے۔ کیا سوال ہے؟ کہا ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے، آپ کے پاس کیا نالج ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھا اصحاب کہف کون لوگ ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، آپ کیا جانتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ کیا روح کی حقیقت کیا ہے، بھائی انسان زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، تو روح ہے تو زندہ ہے، روح نکل گئی انسان مردہ، یہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ یہ 3 سوالات کی بڑے مشکل سوالات تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں یہ آیت نازل فرمائی، اور اس طریقے سے سورہ کہف میں 2 سوالات کا جو ان کا اعتراض تھا وہ جواب موجود ہے، سورہ کہف میں ذوالقرنین کا واقعہ موجود ہے، اس طریقے سے اصحاب کہف کا بھی واقعہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی اور بنی اسرائیل کی وہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آیت کریمہ نازل فرمائی، تو اللہ کے نبی نے جواب دے دیا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ جب یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ ان سوالات کا جواب نبی اگر ہوگا، سچا نبی ہوگا تبھی جواب دے سکتا ہے، تو ذمہ داری کیا تھی، جب صحیح جواب مل گیا تو مان لینا چاہیے، مگر ہٹ درمی، تکبر، غرور، عناد اور کفر اور نبی کی مخالفت اور آبا و اجداد کی جاہلی تہذیب اور جاہلی دین کو مضبوطی سے رسم و رواج کو پکڑے رہنا۔ ایک تیسرا راستہ یہ اختیار کیا کہ اچھا ٹھیک ہے کہ آپ نے سوال کا جواب دے دیا، تو آپ یہ بار بار جو دھمکی دیتے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، ہم نہیں ایمان لائیں گے، آپ کی بات میں اگر دم ہے، آپ اگر نبی برحق ہیں
آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں، سچے نبی ہیں، تو یہ تو بات میں آپ دھمکی دیتے عذاب کی، عذاب کی ہمت ہے تو عذاب لا کے دکھائیے نا۔ یہ آپ کا استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ہم نہیں مانیں گے، ہم ایمان نہیں قبول کریں گے، جاہلی تہذیب پر رہیں گے، اپنے آباء و اجداد کے دین پر رہیں گے، بتوں کی پرستش کریں گے، ہم کفر کریں گے، نہیں مانیں گے۔ آپ سچے نبی ہیں اور جو بار بار آپ دھمکی دیتے ہیں اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، لا کے دکھائیے نا۔ تو اس طریقے سے مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کی دعوت کو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب ہر طریقے سے نا امید ہو گئے، کوئی راستہ ان کو نہیں ملا توحید کی آواز کو روکنے کے لیے، تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان لوگوں نے مکہ کے مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ آنے والے درس میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت توحید کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کو سمجھانے اور اس کے حق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔